بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب حضرات خیر اور عافیت سے ہوں گے۔ آج اس ویڈیو کا مقصد وہ عورت کا مقام بیان کرنا ہے کہ عورت کو اللہ رب العزت نے کتنا مرتبہ اور کتنا مقام دیا ہے۔ دیکھیں، اگر دو قسم کے دور گزرے ہیں، ایک وہ دور ہے جو اسلام سے پہلے کا دور ہے، یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے کا جو دور تھا، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک وہ دور ہے، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد سے لے کر آج تک کا دور ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے عورت کو کیا کیا مقام دیا ہے اور کیا کیا ان کے حقوق بیان کیے ہیں، اور ان کے متعلق شریعت نے کیا کیا احکام بیان فرمائے ہیں۔ تو دیکھیں، اگر ہم حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پہلے، ان کی نبوت سے پہلے کا دور دیکھیں گے، ان کی بعثت سے پہلے کا دور دیکھیں گے، تو اس میں ہمیں ایک الگ قسم کا وہ رویہ عورت کے ساتھ جو ہے وہ انسانوں کا نظر آئے گا کہ یہ عورت بالکل ان کے نزدیک ایک جانور سے بھی بدتر تھا۔ اتنی بھی اہمیت نہیں دیتے تھے کہ جتنا کہ ایک جانور کو بندہ دیتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک ایسا سلوک کیا کرتے تھے کہ جو بندہ جانور سے بھی نہیں کیا کرتا تھا۔ ایسے دور تھا کہ اپنی بیٹیوں کو دیکھے، اگر ہم تاریخ کو دیکھیں گے تو ان کا اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، اس ڈر سے کہ یہ کل جو ہے وہ بڑی ہوگی، کسی کو شادی میں جائے گی، کسی کے ساتھ شادی ہو جائے گی، یہ اپنے لیے ایک عار سمجھتے تھے کہ یہ جائے گی کسی اور کے گھر میں، کسی اور کے نکاح میں جائے گی اور وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کرے گا۔ اور یا تو اس ڈر سے کہ ہم جو ہے ان کو کھلائیں گے کہاں سے۔ تو یہ چیزیں تھی جو اسلام سے پہلے کے تھے کہ بالکل اگر کوئی یتیم ہوتے تو اس کے ساتھ خود جو مال والی ہوتی تو اس کے پاس اس سے نکاح خود کر لیتے تھے، اور اس کا جو سارا مال تھا وہ اپنے لیے لے لیتے، اور ان کو وہ اہمیت بھی نہیں دیتے تھے پھر بھی، اور ان کے ساتھ وہ زیادتی کرتے تھے اور ان سے صرف مال لے کر بس صرف رکھتے تھے۔ تو ایسا سلوک کیا کرتے تھے ان کے ساتھ، بالکل جانوروں جیسا سلوک کیا کرتے تھے۔ اور دوسرا دور جو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد کا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے عورت کا کیا کیا مقام بیان فرمایا ہے کہ ایک ماں کی صورت میں وہ عورت ہے، اس کے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا ہے، بیوی ہے، بہن ہے، اس کے متعلق سب چیزیں جو ہے وہ سامنے بالکل واضح کر کے بیان کر دیا کہ بہن ہے، اس کا حصہ بھی متعین کر دیا کہ میراث میں یہ چیزیں تو پہلے تھی ہی نہیں، بالکل وہ میراث تو کیا، ان کے پاس جو مال ہوتا تھا وہ لیتے تھے ان سے، ان کو دینے کے بجائے وہ بھی ان سے لیتے تھے۔ لیکن دیکھیں پھر قرآن اور شریعت نے اور اللہ رب العزت نے جو احکام بیان فرمائے، تو قرآن مجید میں باقاعدہ ان کے لیے جو وہ کچھ صورتیں بھی نازل ہو گئی جن میں عورتوں کے متعلق احکام ہیں، اور ان کے متعلق جو ہے وہ میراث کا حصہ بھی متعین کر دیا کہ ان کو کتنا حصہ ملے گا میراث میں۔ اگر بھائی کو اتنا ملتا ہے تو بہن کو کتنا ملے گا، بہن بھائی ہے، اگر بیوی ہے، بچے ہیں تو ان کو کتنا ملے گا، بیوی ہے اس کو کتنا ملے گا، بچی ہے اس کو کتنا ملے گا۔ یہ سب چیزیں جو ہے وہ بالکل شریعت نے بیان فرما دیا ہے ایک ایک کر کے۔ لیکن آج کچھ لوگ جو ہے وہ بہت افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ وہ کہتے کہ ہمیں حقوق نہیں ملتے، لیکن میں ان سے یہ کہتا ہوں جو بھی سنے یہ، اور میں آپ سب سے یہ درخواست کروں گا کہ آگے یہ شیئر کریں، اور جتنے بھی عورتیں ان کو آپ پرسنل میں سینڈ کر دیں۔ تو دیکھیں یہ سب چیزیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں
کہ عورت کو جو ہے اللہ رب العزت نے کتنا مقام دیا ہے اور کتنا ان کو میراث دیا ہے اور کتنی چیزیں ان کو دی ہے۔ یہ وہ چیزیں نہیں ہے کہ وہ باہر آ جائے، بس روڈوں پر آ جائے ہمیں حقوق تو، یہ تو حقوق نہیں ہے۔ حقوق تو وہ بیان کیے انشاءاللہ آگے ویڈیو میں انشاءاللہ یہ سب تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اگر زندگی رہی، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ جتنے بھی احکامات ہیں عورتوں کے متعلق سب انشاءاللہ بیان کریں گے، اور سب کے کیا کیا ہے۔ لیکن افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ بہت سارے جو ہے وہ ناخبر لوگ وہ ایسے نکل آتے ہیں کسی کے اشارے سے، یا ایسے نکل آتے ہیں روڈوں پر اور ہمیں حقوق دو۔ جاؤ بیٹھ جاؤ، قرآن مجید پڑھو، قرآن مجید کا ترجمہ سیکھو، سورۃ النور پڑھو، سورۃ النساء اٹھا کے دیکھو، کیا کیا حقوق بیان کیا ہے۔ یہ حقوق ہوتے ہیں، وہ کیا حقوق ہے کہ باہر روڈوں پر آ جائیں گے اور ہمیں حقوق دیں؟ یہ تو حقوق نہیں ہے۔ حقوق تو جو شریعت نے بیان کیا ہے وہ حقوق ہے، وہ اٹھا کے دیکھو۔ ایک ایک چیز بیان کر دیا ہے کہ آپ نے گھر سے نکلنا ہے تو کیسے نکلنا ہے، کسی کے ہاں جانا ہے تو کیسے جانا ہے۔ یہ سب چیزیں اگر آپ کا خاون یا آپ کا کوئی بھی مر جائے، آپ کا کفیل کوئی نہیں ہے، تو آپ کو پھر کیا کرنا ہے، کیسے آپ نے کمانا ہے اور کیسے کرنا ہے، یہ سب چیزیں شریعت نے بیان فرمائی ہے۔ اور شریعت نے باقاعدہ یہ اجازت بھی دیا ہے کہ آپ جائے اور کمائے۔ لیکن ایسے نہیں کہ بس آپ ایسے اٹھ کے آ جائے، بس دیکھ لے کسی، آپ اٹھا کے دیکھ لے، حدیث دیکھ لے، قرآن مجید دیکھ لے، اسی طرح بہت سارے جو ہے وہ فقہی مسائل دیکھ لیں، تب پھر آپ آ جائے کہ ہمیں حقوق دو۔ یہ دنیا کے لیے کوئی حقوق نہیں کہ دنیا کے لیے بس ہم نکل آ جائے، ہمیں جو ہے پیسے دے دو اور ہمیں جو ہے نوکری دے دو۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ کوئی حقوق نہیں ہے۔ حقوق تو وہ ہے جو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے عورت کو ایک بالکل ایسے جو ہے نا وہ موتی جس کو ہم کہیں نا وہ پیدا فرمایا ہے اللہ رب العزت نے۔ عورت کو ایک موتی کی حیثیت دیے کہ یہ گھر میں بالکل جس طرح کسی کے پاس موتی وغیرہ ہو نا، وہ چھپ کے رکھتا ہے، گھر میں رکھتا ہے، کوئی چوری نہ کر دے، کوئی جو ہے اس کو بالکل جو ہے آگے نہ لے جائے، چھپا کے رکھتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے عورت کا بھی ایک جو ہے وہ ہیرا بنایا ہے کہ یہ گھر میں رہے گی اور اس کے جو کام ہے، باہر کے جو کام ہے وہ خاوند کا کام ہے، وہ لا کے ان کو دے گا اور کھائے گی، کھلائے گی۔ یہ کام ہے ان کے، ایسے حقوق شریعت نے دیے ان کو۔ تو انشاءاللہ آپ حضرات اگر ہمارے ساتھ انشاءاللہ جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ایک ایک چیز کر کے بیان کریں گے کہ عورت کے متعلق کہ کیسے جو ہے یہ کمائی کرے گی، اور کیسے جو ہے یہ اس کو شریعت نے کیا میراث میں کیا دیا ہے، اور کیا کیا ان کو جو ہے شریعت نے ان کو اہمیت دیا ہے، اور کیا مرتبہ دیا ہے شریعت نے ان کو۔ تو اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔